مزاربہ اسکینڈل نام تو سنا ہوگا، فراڈ کو ایکسپوز کرنے کے لیے ایک سیریز۔ آج ہم لے کے آئے ہیں مزاربہ اسکینڈل کے متاثرین میں سے ایک شخص کو، تاکہ ہم جانیں کہ یہ فراڈ کیسے ہوتا ہے اور آپ کے آنے والے لوگ اس فراڈ سے بچ سکیں۔ مزاربہ اسکینڈل، اس کا نام آپ نے بہت زیادہ سنا ہوگا۔ 2014 کے آس پاس یہ ایک بڑا اسکینڈل تھا جو ملکی لیول پر یہ ایک سامنے آیا، اور بہت سارے لوگ اس کے ڈسے ہوئے ہیں۔ آپ کہیں بھی کسی تیسرے چوتھے بندے سے پوچھیں یا گاؤں میں چلے جائیں تو اسلام آباد اور پنڈی گھیب کے علاقے میں بہت سارے لوگ اس کا شکار ہیں۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ کیسے لوگ اس کا شکار ہوتے ہیں، آپ تک پہنچائیں کہ فراڈ سے کیسے بچنا ہے۔ تو ہم نے مدعو کیا محمد مشتاق صاحب کو اپنے اسٹوڈیو میں، تاکہ ہم جان سکیں جو مزاربہ اسکینڈل کے ایک ڈسے ہوئے ہیں۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ کیسے ہوا، جو ماضی میں ہونا تھا وہ ہو گیا، لیکن ہماری کوشش یہ ہے کہ صرف ہماری اس اویئرنیس سے اگر ایک یا دو لوگ بھی اس آئندہ ہونے والے سلسلوں سے بچ سکیں تو وہ شاید ہماری کامیابی ہوگی۔ تو اب ہم چلتے ہیں مشتاق صاحب کی طرف اور ان سے جانتے ہیں۔ مشتاق صاحب تھوڑا سا بتائیں کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے اور اس مزاربہ اسکینڈل کے بارے میں کس طرح پتہ چلا آپ کو؟ جی حمزہ بھائی، میرا بنیادی طور پر تعلق ضلع اٹک تحصیل پنڈی گھیب کے ایک گاؤں پنڈ پریوال سے ہے۔ یہ لگ بھگ 2011-12 کی بات ہے، جب ایک دن ایک محفل میں بیٹھے ہوئے کچھ دوستوں نے ذکر کیا کہ مزاربہ کے نام سے ایک کاروبار جو کچھ دیندار لوگ چلا رہے ہیں، تو ان کے بقول 1 لاکھ روپے پر مہینے کے بعد تقریباً 4500 روپے سے لے کر 5000 روپے تک پر منتھ وہ دیتے تھے۔ پہلے تو بات سنی انسنی کر دی، لیکن آہستہ آہستہ بات گھروں تک، چونکہ گاؤں کا ماحول ہوتا ہے، خواتین کا آنا جانا ایک دوسرے کا ہوتا ہے، تو مردوں سے یہ بات جب عورتوں تک پہنچی تو یہ اتنی تیزی سے گھروں میں پھیلا کہ عورتوں نے، خصوصاً وہ خواتین جن کے مطلب خامن نہیں زندہ تھے یا وہ بیوہ تھیں، تو انہوں نے اپنے گھر کا سامان بیچ کر، سونا بیچ کر، بکریاں، گائے وغیرہ، تو ہر عورت نے کم و بیش 4000-5000 کی لالچ میں تقریباً لاکھوں روپے جمع کروائے۔ اچھا، یہ تو آپ نے بتایا کہ آپ تک یہ بات کیسے پہنچی۔ ایک یقیناً گاؤں میں ایک بیٹھک کا ماحول ہوتا ہے جو کہ ہم شہر میں ابھی تک ہم اس کی کمی محسوس کرتے ہیں، لیکن گاؤں میں یہ موجود ہے، تو اس کے فوائد بھی ہوتے ہیں اور نقصانات بھی شاید ہوتے ہیں کہ بات بڑی تیزی سے پھیل جاتی ہے۔ تو اب یہ بتائیں کہ یہ اس میں کتنے لوگ ملوث تھے جنہوں نے کارروائی کی، اور اگر آپ جانتے ہیں کہ کتنے خاندان تھے اور تقریباً کتنی رقم اس میں لوٹی گئی؟ ہمارے گاؤں سے جو رقم وصول کرنے والے لوگ ان کی تعداد 2 ہے، جبکہ پیسہ دینے والوں کی تعداد تقریباً 80% گھرانے تھے، اور ان میں سے جو 3 بڑی گاؤں کی 3 بڑی مالی لحاظ سے فیملیاں تھیں، ان میں سے ایک گھرانے کا تقریباً 90 لاکھ روپے، اور ایک گھرانے کا 86 لاکھ روپے، اور ایک گھرانے کا تقریباً 85 لاکھ روپے گیا۔ باقی ایوریج کے طور پر، جس میں میرے خود 7 لاکھ روپے میرے بھی شامل تھے جو میں نے زمین بیچ کر دیے۔ اسی طرح لوگوں نے زمین بیچ کر 10 لاکھ، 15 لاکھ، 18 لاکھ، مطلب مختلف اماؤنٹ تقریباً 80 سے 85% لوگوں نے جمع کروائی۔ اچھا، تھوڑا سا یہ بتائیے گا مشتاق صاحب کہ آپ کی گاؤں کی کل آبادی کتنی ہے اور کم و بیش کتنے خاندان وہاں پہ رہتے ہیں؟ حمزہ بھائی، گاؤں کی آبادی تقریباً 650 یا 600 گھرانوں پر مشتمل ہے، اور مجموعی آبادی کم و بیش تقریباً 5000 کے قریب ہے۔ اور اس میں سے آپ کہہ رہے ہیں کہ 80 سے 85% لوگوں نے اس میں حصہ لیا؟ جی ہاں، بالکل بالکل۔ اس میں 80 سے 85% اس طرح ہے کہ میں ذاتی طور پر کم و بیش تقریباً 250 گھرانوں ان کو جانتا ہوں جن میں کسی وجہ سے مرد نہیں ہیں، بیوہ عورتیں، بیوہ بچیاں، بیوہ خواتین، مطلب بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو نچلے طبقے سے تھے۔ جو مالی طور پر مستحکم لوگ تھے ان کی تعداد تقریباً 25 سے 30 ہے۔ سب سے زیادہ جو متاثر ہوا وہ غریب طبقہ ہوا۔ یہ ایک بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی کہ ہم غریب طبقہ ہمیشہ پستا ہے، چاہے وہ اپنی علم کی کمزوری کی وجہ سے ہو، جہالت کی وجہ سے ہو، اور یا پھر جو ظالم کی ظلم کی وجہ سے ہو۔ تو یہاں بھی ہم نے دیکھا کہ غریب طبقہ زیادہ اس کا شکار ہوا، لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس میں بڑے گھرانے بھی اس کا حصہ بنے۔ تو مشتاق صاحب یہ بتائیں کہ ان کا طریقہ واردات کیا ہوتا تھا؟ ہم دیکھنے میں آیا کہ عام طور پہ
جو ذرا سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں، لیکن یہاں پہ سب اس کا شکار ہوئے. تو وہ کیا ان کا طریقہ واردات کیا ہوتا تھا، اور وہ کس طرح کیا خواب دکھاتے تھے کہ ایک امیر سے لے کے غریب تک ایک بیوہ بھی اس کے جال میں پھنس لیتے تھے؟ اصل میں حمزہ بھائی گاؤں کا اور شہر کا ایک بہت بڑا فرق ہے بجٹ کا. گاؤں میں بجٹ ہوتا ہے کچن بجٹ 15 سے 20 ہزار روپے. اب وہ جب فصل کا سیزن ختم ہو جاتا ہے تو پھر لوگ فارغ ہوتے ہیں. تو ان لوگوں نے جس چیز کا فائدہ اٹھایا وہ خواتین تھیں. خواتین نے اپنے مردوں کو قائل کیا کہ فصل کا جو پیسہ ہے وہ ان لوگوں کو دے دیں، تو ہر مہینے 15 سے 20 ہزار روپے. اب جو بندہ 5 لاکھ روپے جمع کرواتا تھا اس کو تقریباً 22.5 سے 25 ہزار روپے آ جاتے تھے. تو لوگ سمجھتے تھے کہ ہمارا جو گھر کا خرچہ ہے وہ نکل جائے گا اور جو ہماری فصل اور مال مویشی ہیں وہ بچ جائیں گے. تو اس چیز نے ان لوگوں کو سب سے بڑا فائدہ دیا کہ انہوں نے نہ تو خود کمپین کی اور نہ ہی کوئی ایڈورٹائزمنٹ کی، بلکہ ان کی ایڈورٹائزمنٹ گاؤں کی جو خواتین تھیں انہوں نے کر دی. انہوں نے اپنے مردوں کو اس بات پر مجبور کیا کہ آپ یہ پیسہ ہر حالت میں یہاں پر جمع کروائیں، کیونکہ دیکھیں نا پڑوس کے فلاں بندے نے 5 لاکھ روپے جمع کرا، اب ہر مہینے ان کو 20 سے 25 ہزار روپے آ جاتا ہے، وہ کتنے خوشحال ہو رہے ہیں. تو یہ جو چیز تھی اس کا ان لوگوں نے بنیادی طور پر فائدہ اٹھایا. لوگ خوشی سے خود جاتے تھے اپنی خواتین کے کہنے پر ان کے پاس پیسے جمع کروانے، تو انہیں ایڈورٹائزمنٹ کی ضرورت نہیں تھی. تو گاؤں کے ماحول نے ان کو یہ چیز مہیا کی کہ لوگ خود بخود کھنچے ہوئے چلے آتے تھے. ایک تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ان پڑھی تھی، اور دوسرا دیکھا دیکھی. اور اس دیکھا دیکھی نے اور گھر کے حالات نے لوگوں کو اس بات پر مجبور کر دیا کہ ہم بھی کیوں نہ پیسہ کمائیں، اور اس پیسہ کمانے کے چکر میں لوگ خود بخود ان کے پاس پیسے جمع کروانے جاتے تھے. اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، میرے خیال میں سوالات بہت سارے نکل سکتے ہیں، اور مجھے آپ سے گفتگو کر کے اندازہ ہو رہا ہے کہ ہم اس کی جتنی بھی ڈیٹیل میں جائیں اور جتنے اچھے طریقے سے اس کو کور کریں اتنا اچھا ہے، تاکہ ہم اپنے ویورز کے لیے یہ بات سامنے لا سکیں کہ کس طریقے سے وہ اس جال میں پھنستے ہیں. لیکن چونکہ یہ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے تو ہم اس کا سلسلہ جاری رکھیں گے اور بقیہ سوالات دوسری ویڈیو میں کور کریں گے. آپ نے اسی ویڈیو کا دوسرا پارٹ آئے گا اور وہ آپ نے ضرور دیکھنا ہے. اس پہ ہم اور کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس اور ضروری سوالات کور کریں گے، تو اسٹے ٹیونڈ.